ناظرین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر فیض اللہ جان اور میرے ساتھ اس پروگرام کے ہمیشہ سے جس طرح ہمکار رہے ہیں ڈاکٹر سید عرفان اشرف، وہ موجود ہیں. ڈاکٹر عرفان، آج ہم بات کریں گے کانسپریسی تھیوری پر، جس کو سازشی مفکورہ یا مفروضہ یا جو مفروضہ ہم جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور جس طرح ہمارا سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے پروگرام کا کہ اس کا ایک ایکیڈیمک یا تھیوریٹیکل پورشن ہوگا ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا، اور ایک جو ہے کنکریٹ ایگزامپل کا. تو میں مختصراً شروع کر دوں گا اسی چیز سے کہ ہم کانسپیریسی تھیوری، ہم سے مراد یہ ہے کہ ایکیڈیمیا میں اس کو ڈیفائن کس طرح کیا جاتا ہے کہ کانسپیریسی تھیوری جو ہے وہ کیا، کیونکہ اکثر لوگ اس کو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا اور ان چیزوں کے ساتھ وہ مکس کر لیتے ہیں کہ جن میں کے درمیان ایک فرق ویسے بھی موجود ہے. تو بہرحال کانسپیریسی تھیوریز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو کہ کرائسس کے وقت عموماً منظر عام پر آتی ہے، اور جب لوگ ایک خاص سٹریس اور ٹینشن کے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور جہاں پر لوگ ایک ورلڈ ویو کسی خاص چیز کے بارے میں بنا نہیں سکتے، تو کانسپیریسی تھیوری ان کے لیے وہ کام کر دیتی ہے کہ ان کو ایک ورلڈ ویو دے دیتی ہے. لیکن اس کو کانسپیریسی تھیوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے کوئی امپیریکل یا آبجیکٹیو فاؤنڈیشن نہیں ہوتی. ابھی ہم مثال میں جو ہے ڈسکس کریں گے، اس سے زیادہ جو ہے پھر اس میں کلیئرٹی آ جائے گی کہ کانسپیریسی تھیوری کو کس طرح ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. دیکھیں، سائیکالوجی آف کانسپیریسی تھیوری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی تک ریسرچ اسٹڈیز جو کنڈکٹ کی گئی ہیں تو اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ سامنے کہ کانسپیریسی تھیوریز کے پیچھے ہمیشہ 3 قسم کے محرکات ہوتے ہیں. شاید اور بھی ہوں، لیکن جو ایکیڈیمک ریسرچ ہے اس میں 3 محرکات جن کو موٹیوز کہا جاتا ہے وہ سامنے آئی ہے. ایک کو کہا جاتا ہے ایپسٹیمک موٹیو. ایپسٹیمک موٹیو کو ہم ایگزامپل سے اگر ڈیفائن کر دیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی انسان جو ہے بائی نیچر اس کا تجسس یہ ہوتا ہے کہ جس انوائرمنٹ میں وہ زندگی گزارتے ہیں انسان، اس کے بارے میں ان کو آگاہی ہو، اور اس آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہو. تو ایک تو یہ کہ یہ ایپسٹیمک موٹیو انسان کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ پچھلے دنوں تیرا کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ جس میں ایک ڈرون کا استعمال ہوا، لیکن چونکہ اس کو ڈرون نہیں کہا گیا اور کہا کہ کوارڈ کاپٹر سے جو ہے کچھ بارود گرایا گیا جس میں بچے زخمی ہوئے. تو ابھی دیکھیں یہ ایک انکمپلیٹ سٹوری ہے. اب لوگ جو ہے اس انفارمیشن کو اور انفارمیشن سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کو ایک کمپلیٹ سٹوری ملے. یا اسی طرح مثال کے طور پر کسی زمانے میں زلزلہ جو تھا تو یہ بھی بذات خود ایک سٹریس اور شاک والا ایک فینامنا ہوتا تھا. سائنٹیفک ایکسپلینیشن اس کی نہیں تھی، تو کہیں پر جو ہے میتھالوجی سے اس کی تعویل لی جاتی تھی، کہیں پر مذہب سے تعویل اس کی لی جاتی تھی، اور کہاں پر جو ہے لوکل قصوں کہانیوں میں. تو مثال کے طور پر اس میں یہ قصہ ہے کہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ایک بل، یعنی بل کو کیا کہیں گے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گائے یا بھینس، جو بھی گائے، لیکن میل اس میں، ہاں ایک بل جو ہے اس کے سینگ پر کڑی ہے، تو اس کا ایک سینگ جب تھک جائے تو وہ دوسرے کو منتقل کرتے ہیں. اس وقت زمین ہل جاتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے. تو بہرحال ابھی ہمیں شاید اس پر ہنسی آتی ہوگی، لیکن جس وقت سائنٹیفکلی اس کو ثابت نہیں کیا گیا تھا کہ زلزلے کا فینامنا کیا ہے، تو یہ سٹوری ایسی تھی کہ اس زلزلے کو سمجھنا یا سمجھنے میں اس کی بہت زیادہ ہیلپ اس سٹوری سے مل جاتی تھی. ایک تو یہ وہ ایپسٹیمک اس کا جو ہے علمی رخ ہے، علمی رخ ہم جس کو کہتے ہیں. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ
وہ ایک محفوظ انوائرمنٹ میں رہے، یعنی جہاں پر اس کی انڈیویجول انفرادی زندگی بھی محفوظ ہو اور جو لوگ ان کی زندگی کا حصہ ہے وہاں پر ان کی زندگی بھی محفوظ ہو. تو اگر اس کو کہیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس خطرے کو جانچنے کے لیے، کیونکہ اینیمی کو آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہوگا، تو اگر اینیمی فیس لیس ہے تو یہ بڑا وہ کہتے ہیں تکلیف دہ پھر ایک مومنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے پھر اسی طرح قصوں کہانیوں کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ اس اینیمی کا ایک پکچر بنا دیا جائے، ٹھیک ہے نا. جس طرح مثال کے طور پر طالبان، القاعدہ، ٹھیک ہے نا، ایک امیج چاہیے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایگزسٹینشل موٹیو اس کا ہوتا ہے، اور ہمیں ہر وقت جو ہے ایک کاگنیٹیو کلوزر کی ضرورت ہوتی ہے، کہ یعنی ہم ہاف کوکڈ انفارمیشن کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں ایک مکمل سٹوری چاہیے ہوتی ہے. اور تھرڈ کہتے ہیں کہ جی ایک اس کا سوشل یعنی سماجی آسپیکٹ بھی ہوتا ہے کانسپیریسی تھیوریز کا، کہ یعنی مثال کے طور پر ہم نے اینیمی کو ایک اسٹرکچر تو دے دیا، جس طرح میں نے وہ پچھلے اس میں وہ بتا دیا، لیکن اب یہ ہے کہ اس اینیمی کو اپنے آپ سے الگ بھی کرنا ہے، اور اس سٹوری کے اندر کیریکٹرز کو ایک رول بھی پرووائڈ کرنا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جی ہم کانسپیریسی تھیوری کے ذریعے، یا جس کو ہم کہتے ہیں نیریٹیوز کے ذریعے، ہم اس ورسس دیم کریٹ کر لیتے ہیں، اور جو دیم ہوں گے تو وہ ایول فورسز ہوں گے، اور اس ہم اپنا جو وہ امیج بنائیں گے تو وہ ایک یہ کہ ہم ایول کے خلاف نبردازماں ہیں، ہم ایول کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو سائیکالوجی میں اور ایکیڈیمیا میں ابھی تک جو 3 موٹیوز آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے تھے وہ یہی تھے کہ جو ہم نے ڈسکس کر دیے. تھوڑا سا اس میں تو ابھی آپ کی طرف ہی میں آتا ہوں کہ آپ اس پر بات کر لیں، اور پھر یہ کہ ہم اس کو اپنے ایوری ڈے لائف پر اور اسپیشلی میڈیا کے کانٹیکس میں ہم کس طرح اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ نے جو بتایا نا کہ ایپسٹیمک آپ نے جو بتایا علمی رخ، تو ایپسٹیمک عہد بھی ہے. ہر عہد کے کنسپیریسی تھیریز اپنی اپنی ہوتی ہیں، اگرچہ ان کا سٹرکچر تو ایک جیسا ہو سکتا ہے، ان کا موٹیو، لیکن ان کے رخ یا ان کا جو نیچر ہے وہ اپنے عہد کو ریفلیکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ کنسپیریسی تھیری کے حوالے سے ہماری جو اویئرنیس شروع ہوئی، آپ کو یاد ہو ہم میس کمیونیکیشن میں بھی پڑھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یعنی کریل کمیٹی کا بننا، میرے خیال میں یہ 1917 میں باقاعدہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا، اور جتنے پروپیگنڈے اس جنگ میں ایلائڈ فورسز اور جرمنز نے ایک دوسرے کے خلاف کیے، ان میں مثال یہ بھی تھا کہ جو ہے نا جب دشمن جرمن کے بارے میں کہتے تھے کہ جب وہ ایلائڈ فورسز کے علاقوں پہ قبضہ کرتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے سروں کو جو ہے نا ان سے مارتے ہیں، کوئی تیز آلوں سے، اور چھوٹے بچوں کو بھی مار دے. تو وہ ہلاکو خان چنگیز خان کی طرح اٹھ کا ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا اور فیئر اتنا زیادہ کریٹ ہوا کہ 2017 میں باقاعدہ ریاست یعنی ان دنوں امریکہ کے زیر اثر انہوں نے باقاعدہ سارے سوشل سائنٹسٹ اور کمیونیکیشن کے سائنٹسٹ کا ایک اجلاس بلایا، جس میں سارے اپنے عہد کے بڑے بڑے، اور ان سے پوچھا گیا کہ کمیونیکیشن کا یہ کون سا اسپیکٹ ہے. تو آپ نے جو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی بات کی یا پروپیگنڈا، یہ بحث ادھر سے زیادہ آرگنائز طریقے سے شروع ہوئی. والٹر لپمین نے پھر 1919 میں کتاب لکھی پبلک اوپینین، اور اس کے بعد والٹر لپمین کے بعد 1925 میں ہیرلڈ لاسویل نے وہاں پروپیگنڈا پر اپنا پی ایچ ڈی مقالہ پیش کیا، اور 1927 میں اس کا ایک ریسرچ پیپر، بڑا امپورٹنٹ ریسرچ پیپر ہے کہ جس میں انہوں نے 3 ذرائع بیان کیے، انفارمیشن، ایجوکیشن اینڈ ٹرانسفر آف ویلیوز فرام ون جنریشن ٹو اندر. یعنی جرنلزم اس میں کہتے ہیں کہ جرنلزم کے بنیادی فنکشنز. لیکن یہ ساری بحث دیکھیں شروع ہوئی کنسپیریسی تھیری کے پرسپیکٹو سے. کمیونیکیشن نے امپورٹنس اختیار کی تاکہ اس کو سیپریٹ کیا جا سکے پروپیگنڈا سے، اس کو سیپریٹ کیا جا سکے
کنسپیریسی تھیری سے اور کمیونیکیشن کو ایک مخصوص رخ دیا جا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا افیکٹولی ریاستوں نے کنسپیریسی تھیریز کو یوز کیا کہ ان کو لگا کہ اب مارکیٹ بھی یعنی سرمایہ داری نظام بھی اس کمیونیکیشن سے وہ فوائد لے جو ریاستوں نے ایک دوسرے کی ضد پہ لوگوں کی تباہی کے لیے اس سے لیا. میں یہ کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اگر کوئی کنسپیریسی تھیری ہو یا اتنے بڑے لیول پہ یہ چیزیں ہوں تو وہ اسٹرکچرل چیزیں ہیں. یہ کنسپیریسی تھیریز کوئی آبادیاں نہیں پھیلاتی, یہ لوگ نہیں پھیلاتے, لوگ اس کا شکار بنتے ہیں, لوگ کنزیوم کرتے ہیں, لوگوں کے بلیف کا سسٹم تو بن جاتے ہیں لیکن یہ اسٹرکچرل ایلیمنٹ ہے. ریاستیں ان کو پھیلاتی ہیں اور اس کے ایگزامپلس ہم اگلے اس میں دیں گے, لیکن آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. ہاں, یعنی آپ اسٹریٹجک یوز آف کانسپیریسی تھیریز کی بات کریں گے. ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام کے اندر ہم ملالہ یوسفزئی جس نے نوبل پرائز جیتا ہے, جو ہمارے اپنے سوات کی رہنے والی ایک نوجوان لڑکی تھی جس کو طالبان نے ٹارگٹ کیا تھا. اس میں ہم عافیہ صدیقی کو بھی ڈسکس کریں گے جو کہ اس وقت امریکہ کے ایک جیل میں 86 سال قید کی سزا جو ہے وہ گزار رہی ہے. اور ہم اس میں ڈینیل پرل کا بھی ذکر کریں گے, وال اسٹریٹ جرنل کا وہ صحافی جس کو کراچی میں اغوا کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تھا. ابھی عرفان آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ماس کمیونیکیشن کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. ہیرڈ لاسویل کی جو ہے اس کی ریسرچ کا آپ نے حوالہ دیا. اب میں جو اس سے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ نہیں, یہ چیزیں اس وقت بھی شروع نہیں ہوئی تھیں, یعنی 1917 یہ, کیونکہ کارل مارکس کے نظریات سے متاثر فرینچ جو بڑے فلاسفر اسکالر جو ہے لوئس التوسر, اس نے ایک آئیڈیا دیا تھا جس کو اس نے کہا تھا آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپیریٹسز. اور اس کا نظریہ جو ہے آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپیریٹسز کا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ ہر ریاست جو ہے اس کے اندر کچھ اسٹرکچرز ہوتے ہیں, اور اسٹرکچرز کو ہم انسٹیٹیوشن کے کانٹیکس میں لے لیں, اور کہتے ہیں کہ ان تمام انسٹیٹیوشن اور اسٹرکچرز ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی کریٹ کرتے اور پھر ایوری ڈے لائف کے پریکٹسز کی بنیاد پر اس کو ری انفورس بھی کرے. جس میں دیکھیں وہ گرامشی کا, انٹونیو گرامشی جو فرینچ فلاسفر تھے, اس کی جو ہے وہ ہیجمنی کی بات بھی آ جاتی تھی. تو لوئس التوسر مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جی اسٹیٹ جو ہے کسی اسٹیٹ کے اندر آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپیریٹسز, تو اس نے نشاندہی باقاعدہ ان کی تھی کہ اس نے کہا کہ دیکھیں مثال کے طور پر کسی بھی معاشرے کے اندر ریلیجس انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپیریٹس ہے. ریلیجس اسٹیٹ, اور وہ کس بنیاد پر, مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں مذہب یا کسی بھی مذاہب کے اندر ایک ایسا ورلڈ ویو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کے اختیار میں طاقت ہے وہ اس مذہب کے آرگومنٹ یا آئیڈیالوجی کو اپنے طاقت کو پھیلانے کے لیے اور اس کو ری انفورس کرنے کے لیے مذہب کی بنیاد پر ایک ایسا ورلڈ ویو لوگوں کو دے دیں کہ جس میں غریب اور امیر کا یہ تفریق جو ہے یا تو نظر نہ آئے, اور اگر آئے تو یہ ایک قدرتی فطرتی عمل کے طور پر کہ یعنی کسی نے کسی کا حق نہیں چھینا, کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, غریب ہے تو اس میں یا تو اس کا اپنا قصور ہے, اور یا مذہب کا سہارا لیتے ہوئے کہتے کہ یہ خدا جو ہے یا گاڈ جو بھی اینٹیٹی کہتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے, کسی کو زیادہ دے دیا اور کسی کو جو ہے وہ کم دے دیا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں انڈیویجول جو ہے ایک اس آئیڈیولوجیکل اپریٹس کے سامنے بھی ہوتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ فیملی جو ہے ہم جسے کہتے ہیں, اور خاندان نہیں, کیونکہ انگریزی کا اردو میں ترجمہ خاندان کہتے ہیں, ہمارے ہاں خاندان فیملی سے ایک بڑی اینٹیٹی ہے, لیکن ہم یہاں پر جو ہے فیملی کا یہ کہتے ہیں گھر. تو ہر گھر کے اندر مثال کے طور پر بچوں کی جب تربیت کی جاتی ہے فارملی اور انفارملی, تو کچھ ویلیو سسٹم ہر گھر کے اندر ہوتا ہے.
اور اس ویلیو سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون سے کام آپ نے کرنے ہیں، کون سے کام آپ نے نہیں کرنے ہیں، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے. تو وہ کہتا ہے دوسر کہ یہ بھی ایک آئیڈیالوجیکل اپریٹس ہے، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی وہ بنا لیتی ہے، اور آئیڈیالوجی کو ہم یہاں پر ورلڈ ویو کے اس تناظر میں لے لیں گے. اور اسی طرح ماس میڈیا جو ہے وہ بھی ایک ہے. تو بہرحال یہ آگے جا کے ہم مزید بھی اس میں ڈسکس کریں گے، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ہم کنکریٹ ایگزامپل پر آ جائیں تو ملالہ یوسفزئی دیکھیں، جس کو 2012 میں ایک طالبان ایکٹیوسٹ نے یا جتنے بھی تھے انہوں نے مینگورہ میں اس پر گولی چلا دی جو اس کے سر میں لگی، لیکن خوش قسمتی سے اس کو موت جو ہے اس سے واقعہ نہیں ہوا. اور پاکستان کے اندر بھی لوگ بہت شاک ہو گئے، اس سے ایک صدمے میں تھے، دنیا جہاں میں لوگ بڑے، کیونکہ ایک تو لڑکی تھی، دوسرا یہ کہ بچی تھی، اسکول سے آ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو لوگوں کے سر بھی کاٹ دیے گئے تھے، وہ نارملائز ہو چکا تھا. لیکن بہرحال اس کو اسٹیٹ میں باقاعدہ پاکستان آرمی نے ہیلی کاپٹر میں اس کو ایویکویٹ کیا، پشاور سی ایم ایچ میں لے آئے تھے. پشاور سی ایم ایچ میں پہلا اس کا آپریشن ہوا، پھر اس کے بعد راول پنڈی سی ایم ایچ میں لے گئے. پھر ڈاکٹروں کا جو ہے وہ اوپینین یہ تھا کہ اس کا اچھا علاج جو ہے برمنگم یعنی انگلینڈ کے اندر ایک ہاسپٹل جس کے ساتھ سی ایم ایچ کے جو ہے پروفیشنل روابط تھے، اور عرب امارات UAE کی گورنمنٹ نے ایک ایئر ایمبولینس بھجوا دیا اور ریاست نے باقاعدہ اس کو ایویکویٹ کیا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً ملالہ یوسفزئی جو ہے وہ کانسپیریسی تھیوریز کا شکار اسے کر دیا گیا. کسی نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے یہ پشتون کو بدنام کرنے کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اسٹریٹجک یوز، کیونکہ ایک طرف طالبان تو ڈس اون کر رہے تھے اس کو، لیکن دوسری طرف سول سوسائٹی عام لوگوں میں بھی، ہم کہتے ہیں میڈیا میں بھی پھر اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم میس کمیونیکیشن میں پڑھتے ہیں کہ کنسپیریسی تھیریز وہاں پر زیادہ جمتی ہیں کہ جہاں پر انفارمیشن کا فقدان ہو، ایبسنس ہو، یا انفارمیشن ہاف ٹروتھ ہو، آدھا سچ ہو. اب دونوں صورتوں میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ اسٹرکچرل ایشو ہے. جب میں ناظرین اسٹرکچرل کہتا ہوں تو اس میں مذہبی ایک اسٹرکچر ہے، جیسے کہ ڈاکٹر فیض صاحب نے مثال دی کہ ایک وقتوں میں مذاہب میں یہ تھا کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ دو سینگوں پہ دنیا ہے، ایک سینگ سے دوسرے میں منتقل کرنا، یہ اس کا مذہبی توضیح ہے، ایک کنسپیریسی تھیری جو فالس ہوڈ پہ بیس کرتی تھی. لیکن اس پہ بہت سے مذاہب یقین رکھتے تھے. پھر ہم نے مثال دی کیونکہ اس وقت رائیول انفارمیشن نہیں تھے نا. ایگزیکٹلی. دوسرا مثال ہم نے اپنے ڈسپلن کا دیا کہ کریل کمیٹی سے لے کر ایون جرنلزم پورا ڈسپلن کی بنیاد کنسپیریسی تھیوری پہ ہے. جو پہلا میس کمیونیکیشن کی تھیوری آئی وہ بلٹ تھیوری تھی جو 1936 میں آئی. اور بلٹ تھیوری کوئی تھیوری نہیں ہے بلکہ میس کمیونیکیشن کے سائنٹسٹ نے ایک اختراع کیا اور اس کو بنیاد بنایا. کوئی ریسرچ اسٹڈی بھی نہیں تھی کہ نہیں جی میسج جو ہے وہ 100% افیکٹ کرتا ہے انسانی ذہن پہ. آپ جنگی حالت میں جب انفارمیشن نہ ہو لوگوں کے پاس، آپ جو بھی بات ان کے سامنے کرتے ہیں وہ اس پہ عقیدہ اور بیلیف کر لیتے ہیں. اگر بلٹ تھیوری کو ہم سوات میں اپلائی کریں تو دیکھو اسی طرح کی سچویشن تھی. انفارمیشن کا نہ ہونا یا آدھا سچ وہاں پہ ہونا، لوگوں کے سامنے جو بات آئی انہوں نے اس پہ بیلیف کیا. لیکن یہ اسٹرکچرل پرابلم تھا، یعنی کچھ لوگوں کا فضل اللہ کی قیادت میں اٹھنا، 2005 سے ریاست کا ان کو برداشت کرنا، 2-3-4 سال ان کا ایمرج اور پورے پاور کرنا، اور 2008 یعنی اکتوبر 27 2008 کو پہلا آپریشن کیا گیا ان فضل اللہ اور اس کے گروپ طالبان کے خلاف. اب اتنے 3-4 سال میں
کسی کو یعنی وہ اتنے اذیت ناک دن تھے, کوئی بولنے والا نہیں تھا. اب اس میں جو انفارمیشن کا فقدان تھا, اس میں ملالہ کا اٹھنا ان حالات میں, اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ملالہ جو ہے نا وہ کوئی ڈرامہ تھا. نہیں, وہ ریئلی اٹھی. اس نے ایک طرح سے چیلنج بھی کیا انڈائریکٹلی, کیونکہ وہ ڈائریکٹ طالبان کو چیلنج نہیں کر رہی تھی, وہ تعلیم کا حق مانگ رہی تھی. یہ ہر کسی کا حق ہے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر کہ ملالہ ریئل ہے, ملالہ کی اسٹرگل ریئل ہے, ملالہ کا نیریٹو ریئل ہے, لیکن اس کے اوپر جو باندھی گئے اسٹرکچر ہے وہ ان ریئل ہے, وہ کنسپیریسی تھیوری ہے. کس نے باندھا؟ جو ریاست, اسٹرکچر کیا ہے میں بتا رہا ہوں, جو ریاست اس کو ہسپتال پرووائڈ کر رہا تھا, جو آپ نے ذکر کیا, جو ریاست کا کام ہے کہ وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کرے بچوں کو, لوگوں کو, وہ نہ کر سکا. 3-4 سال فضل اللہ کو لگے ایمرج ہونے میں. جس ریاست کو اپنے ملک کے اندر ہسپتال ایسے بنانے چاہیے تھے کہ جو اگر کوئی لگے بھی تو اس کو پرووائڈ, وہ اس کو ادھر لے جایا گیا, اور اس کے لیے جہاز انہوں نے قطر یا UAE سے مانگا. کتنا بڑی سٹوری کریٹ ہو گئی. کیوں؟ وہ ریاست جو یہ سب کچھ کر رہی ہے ایک بچی کو بچانے کے لیے, اور اس کے ارد گرد جو انفارمیشن پھیل رہا ہے کہ ریاست اپنے سٹیزن کو بچا رہی ہے, وہی ریاست دوسری طرف اپنے ہم نوا لوگوں کو برداشت کر رہی ہے جو ملالہ کی ضد پہ کھڑے ہو کر ملالہ کو ڈرامہ ڈکلیئر کر رہے تھے. یعنی آپ مذہبی پارٹیاں دیکھیں, سارے ریاست کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. آپ دیکھیں کہ طالبان, آج پتہ چل رہا ہے کہ طالبان بھی ریاست کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, لیکن جو بعد میں جتنا نیریٹو ڈیولپ, عبد الرشید نے, کوئی رشید تھا, اس نے ایک لیٹر لکھا, عدنان رشید نے. اسی طریقے سے پنجاب میں ایک ٹیکسٹ بک, پرائیویٹ ٹیکسٹ بک بورڈ تھا, انہوں نے ملالہ کے کتاب پہ پابندی لگائی کہ اس کے بعد میں وہ ہوا. لیکن میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, پشاور یونیورسٹی کے اندر ملالہ کی کتاب کی رونمائی پر, ہاں, اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے گورنر تھے شاہ فرمان صاحب, اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی یہاں صوبے میں, انہوں نے اس کی جو ہے وہ لانچنگ روک دی تھی, اور اس بات پر کہ اس کتاب کا یونیورسٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو جو ایلیٹ طبقے ہوتے ہیں, جو سٹرکچرز بناتے ہیں, اس میں اینیمی کا کانسیپٹ ایمبیڈڈ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پوری انفارمیشن لوگوں کو پہنچائی نہ جا سکے. اب جو طاقتور طبقے ملالہ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, وہی طاقتور طبقے ملالہ کو کے اگینسٹ جو طاقتیں تھیں ان کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. ان کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی ریاست نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے اس کنسپیریسی تھیوری کو برداشت کر رہی تھی, اس کے لیے عوامل کریٹ کر رہی تھی. اسی بنیاد پہ اس کا فائدہ کیا, یعنی موٹیوز کیا تھے پھر؟ دیکھیں, جو ابھی ہم نے موٹیوز کی بات کی نا کہ 3 موٹیوز ہوتے ہیں کنسپیریسی تھیوریز کے پیچھے, تو اب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملالہ کے زخمی ہونے کے اور سب کو ایک کنسپیریسی تھیوری یا کئی کنسپیریسی تھیوریز کا حصہ بنا لیا, موٹیوز کیا تھے؟ دیکھیں, ایک تو لیجیٹیمیسی آف دا اسٹیٹ, یعنی ملالہ کا انسیڈنٹ اتنا بڑا تھا کہ پوری دنیا کی نظریں تھیں, نہ صرف پاکستان کی, بلکہ مجھے یاد ہے ان دنوں میں US میں تھا, تو مجھ سے نیو یارک ٹائمز کے جس ایڈیٹر کے ساتھ میں نے ڈاکومنٹری ملالہ بھی بنائی تھی 2008-9 میں, دا کلاس ڈسمس, اس کو ایوارڈ بھی ملا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, میں امریکہ میں تھا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وی وانٹ ٹو ریسکیو ملالہ. دیکھو پورے اسٹرکچرز, مجھے یاد ہے الجزیرہ سے لے کر ہر ٹیلی ویژن مجھ سے رابطہ کر رہا تھا, اور میں چونکہ اسٹوڈنٹ تھا تو میرے پروفیسرز, میری ڈین تک, میرے پاس وہ فون تھا نہیں, مجھے میسج نہیں پرووائڈ ہو سکا تھا, تو ان کو ان اخباروں نے کانٹیکٹ کیا, اور مجھے خود حیرانی ہوئی کہ پتہ نہیں انہوں نے مجھے بھی نکال دیا ہے کہیں سے اس ڈاکومنٹری کے پرسپیکٹو میں. تو کتنے اسٹرکچرز انوالو تھے, گلوبل میڈیا, وہاں پر ڈاکٹروں کا ایک پینل بیٹھا جس میں نوبل laureates تھے, اور انہوں نے پاکستانی ریاست سے ریکویسٹ کی کہ ملالہ کا ہم آپریٹ کریں گے نیو یارک میں. انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا. یہ ریاست نہیں, لیجیٹیمیسی, ایک لیجیٹیمیسی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اپنے, مثال ملالہ پھر ایک چھوٹا فیکٹر نہیں تھا, جب ایک سٹیزن کی مزری اس لیول تک پہنچ جائے کہ ریاست کے لیے وہ کوئی لیجیٹیمیسی جسٹیفیکیشن کا بہانہ مل جائے, تو پھر ریاست اس کو بچاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا سوات سے کچھ فاصلے پہ 5 لوگ جو دریا میں جو ہے نا قید وہ ہو چکے تھے, اب غریب لوگ تھے, یعنی پھنس چکے تھے, اور پھر پھنس چکے تھے. یہ کوہستان کے قریب واقعہ ہوا.
تو اس پہ جو لوکل لوگوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی اور میڈیا پہ اتنا سارا واویلا شروع ہوا تو ریاست کود پڑی اور ریاست کا ایک ادارے نے کہا کہ اب یہ ہمارا کام ہے, ہیلی کاپٹر بھیجے گئے وغیرہ وغیرہ, اور وہ سارا آپریشن اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا. کیونکہ ان کو بچانے میں ریاست کی لیجیٹیمیسی تھی کہ ہم ریسکیو کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں, پوری قوم کو میسج بتانا تھا. اور جب شام کا وقت ہوا تو آپریشن ادھورا چھوڑ کے وہی ادارے چلے گئے, اور وہ 5 بندے کہتے ہیں کہ ان میں کچھ جو ہیں وہ یا تو لوگوں نے ریسکیو کی یا کچھ جو ہے نا مر گئے. اب مجھے اس کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے. کہنے کی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ریاست اپنی لیجیٹیمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ایموشنل ریلیشن شپ ضرور رکھتی ہے تاکہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ اپریٹس کامیابی سے اپنا کام جاری رکھ سکے, جو آپ نے اس کو بتایا ہے. لیکن ہم دوسرے کیس پہ جائیں گے, لیکن ایک بات یہ کہ چلے یہاں پر پاکستانی ریاست نے تو اپنی ساورن لیجیٹیمیسی اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا, یہ باقی دنیا والے جو ہے وہ کیوں اتنے اس میں انٹرسٹڈ تھے ایک بچی کو بچانے کے لیے, جو آپ کہہ رہے کہ آپ کو کانٹیکٹ کر رہے تھے, نوبل لاریٹس جو ہے وہ ڈاکٹر کے پینل میں, وہ کیوں؟ کیونکہ اسی یعنی وہی 2012 کے اندر یہ سو کالڈ وار آن ٹیرر اپنے پیک پر تھی. ڈرون اٹیکس کے اندر بچے جو ہے بلکہ مر کیا جاتے تھے, ان کے چیتڑے جو ہے وہ بنا دیے جاتے تھے, لیکن کبھی اس پر کسی کو یعنی افسوس تک نہیں ہوا. دیکھیں, اور اس میں ویسٹ نے اتنا زیادہ انٹرسٹ لیا. دیکھیں یہ اس کے پیچھے وہی ریزنز ہیں جس کو ہم وائٹ سیویئر کا جو کمپلیکس کہتے ہیں. اب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ وائٹ سیویئر یہ کہ یعنی سفید چمڑے والا بچانے والا, یعنی براؤن مین کو بچائے گا اپنے ٹرمز پہ. اب میں یہی مثال کچھ اور طریقوں سے بھی دوں گا. دیکھیں, جو لوگ وار آن ٹیرر اپنے ساتھ پشتونوں کے علاقوں پہ لے آئے, انہوں نے سارے پشتون جرنلسٹوں کو امریکہ کا یاترا کیا. ہر جرنلسٹ امریکہ کا یاترا کر کے آیا ہے IVLP پروجیکٹ پہ. کیا ضرورت تھی امریکہ کو, ایک طرف بم برسا رہا ہے, دوسری طرف ہمارے ایلیٹ کلاس کو نواز رہا ہے, پروفیشنل کلاس کو. دوسرا, انہوں نے اس کے ساتھ دیکھو ساری یونیورسٹیز, یعنی وار آن ٹیرر سے پہلے ہمارے 2 یونیورسٹیز تھی یا 3 تھی, ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی اور گومل یونیورسٹی. اس کے بعد آج 33 یا 34 یونیورسٹیز ہیں. یہ زیادہ تر وار آن ٹیرر کے پیسے ہیں جو HECU کو ملے مختلف. کیا ضرورت تھی ان کو اتنی یونیورسٹیز یا اسکالرشپس سب ضلعوں کو دینا؟ ملالہ کو ریسکیو کرنے کے پیچھے بھی یہ وائٹ سیویئر کا جو کمپلیکس ہے یہی تھا کہ وائٹ مین یا وائٹ دنیا براؤن مین کو بچائے گی اپنی ٹرمز پہ, نہ صرف اپنا مورل وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ڈیوٹی ہے, ہم تو بچانے والے بھی ہیں, اپنے لوگوں کو بھی یہ ریئلائز کرنے کے لیے کہ وی آر لائک on a high moral pedestrian, high moral ground جس کو کہتے ہیں. تو یہ high moral ground کا جو آرگومنٹ ہے یہ بہت حد تک ملالہ کو بچانے کا ذمہ دار ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر کہوں گا, ان کا مورل گراؤنڈ بنتا بھی ہے کہ جو ریاست ٹیکس لیتی ہے وہ اگر اپنے لوگوں کو نہیں بچاتی اور ان کے اوپر پالیٹکس کھیلتی ہے, ایک طرف ملالہ جیسی ٹریجڈیز کریٹ کرتی ہے, دوسری طرف یہ ٹریجڈیز کریٹ کرنے والوں کو سپورٹ کرتی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ مین جو سنڈروم ہے یعنی ضلالت ہم نے زیادہ دکھائی بنسبت ویسٹ کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے. میں تھوڑا سا خوش ضرور ہوں کہ کم از کم ویسٹ نے ہماری ایک بچی کو ریسکیو تو کیا, بھلے انہوں نے 70,000 پشتون مار دیے اسی جنگ میں جس کو وار آن ٹیرر کہتے تھے, لیکن ان سے اتنا گلہ نہیں ہے جتنے کہ اپنی ریاست سے ہے کہ جو کنسپیریسی تھیریز پر. عرفان, آپ نے وائٹ سیویئر کی بات کر دی نا, اس کا ایک اور آسپیکٹ بھی ہے, اور اس پر اکیڈیمیا میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی ویسٹ نے ایک اور کوشش بھی اس چیز کے اندر کر دی, یعنی ملالہ کو ریسکیو کرنے اور پھر اس کو جو ہے سیلیبریٹی کا اسٹیٹس جو ہے وہ دلوانے میں, کہ یہاں پر لوگوں کو یہ احساس دلا دے. اور خاص کر جب آپ ملالہ کی جو ہے وہ آٹو بایوگرافی پڑھیں گے تو آپ کو یہ اس سے اندازہ ہوگا کہ ویسٹ نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ ملالہ واز ٹارگیٹڈ بیکاز شی واز ون آف اس, اور بلکہ دوسرے الفاظ میں کہے کہ شی واز ان لائک
her own people. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایجوکیشن کی بات کرتی تھی, وہ جو ہے نا ویسٹرن, یعنی مطلب طالبان کی طرح سخت دریز یا اس کا آرگومنٹ نہیں تھا, میوزک کو پسند کرتی تھی, آئیڈیاز کو پسند کرتی تھی, لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کو اس کے آئیڈیلز جو ہیں وہ ویسٹرن تھے, اور اسی بنیاد پر اس کو رجت پسند طبقے یہاں پر ڈسون کرتے ہیں. ایگزیکٹ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے جو وائٹ سیویئر ہے انہوں نے ملالہ کا جو امیج کنسٹرکٹ کیا, اسی امیج کی بنیاد پر یہاں پر جن کو ہم رجت پسند کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہی ملالہ سے نفرت شروع کر دی, اس کو ڈسون کر دیا. ٹھیک ہے نا. بجائے اس کے مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے, دیکھیں ولیم ڈرلمپل اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں اس نے میوند کے ملالہ کا ذکر کیا تھا, اور اس نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ پشتونوں کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ایک ملالہ جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے لیے یا اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے جو ہے وہ نکلتی ہے اور پھر وہ گولی بھی جو ہے وہ سر میں کھا لیتی ہے. اس نے اس کا ایک ایرانین امریکن ایکیڈمک ہے امید صافی. امید صافی نے ایک بہت اچھا بلاگ لکھا تھا ملالہ پر, اور یہ اس وقت لکھا تھا جب ملالہ امریکہ آئی تھی اور اوباما سے اس کی ملاقات ہوئی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ بڑا اچھا آرگومنٹ اس نے یہ کہا تھا کہ ویسٹ نے کس طرح اپروپریٹ کیا ایک پشتون مسلم ملالہ کو, کہ یعنی اس کو اپنے کلچر سے اپنے کلچرل سیٹ اپ سے ڈسلوکیٹ کر کے اس کو اپنے سویلائزیشن کے اندر اس طرح پھرو دیا کہ جیسے اس کا اس سویلائزیشن یا اس کلچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. دوسری اس نے ایک بات کی تھی, تو اس نے کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت, یہ نہیں کرنا چاہیے ویسٹ کو. اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے نتیجے اچھے نہیں نکلیں گے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اس کی بات. دوسری اس نے یہ بات کی تھی کہ ملالا's اسٹوری از ریمارکیبل, لیکن اس نے کہا کہ اگر پشتونوں کی تاریخ, حالانکہ مجھے نہیں پتہ کہ اس نے پشتونوں کو کتنا, اس نے کہا کہ اگر پشتونوں کی تاریخ یا کسی بھی اوپریسڈ معاشرے کی تاریخ کسی نے دیکھی ہو تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ شی از ناٹ ایکسیپشنل, یعنی ریمارکیبل ہے. لیکن ویسٹ نے یہ کرنے کی کوشش کی نا کہ جیسے اس کلچر کے اندر اس ریجن میں ان لوگوں میں نہ پہلے کبھی کسی نے اس طرح کیا تھا اور نہ آنے والے وقتوں میں جو ہے کوئی اس طرح کری. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہم پورے ایک کلچر کو ہم ڈیمونائز کر دیتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے لے جاؤں گا. ولیم ڈارلمپل کی کتاب ہے افغانستان پہ, ریٹرن آف دا کنگ, شاہ شجاع پہ اس نے لکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو افغانستان کی تاریخ کا پتہ ہے اور اس کے آرگومنٹ میں وزن ہے. لیکن یہاں میں ایک تصحیح سامعین کے لیے یا ناظرین کے لیے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا قطعاً مقصد اس پوڈ کاسٹ میں ملالہ کو کنسپریسی تھیوری ڈکلیئر کرنا نہیں ہے. اگر کسی نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے یا اس کو یہ لگا ہے کہ ہماری بات اس پہ ہو رہی ہے تو اس نے غلط سمجھا ہے. ملالہ کی جینوین سٹوری ہے, اس کا ایفرٹس, اس کی قربانیاں جینوین ہے. اس نے جو کچھ کیا وہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے ہم سب کے لیے, اور اس کو فالو کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک ویلی میں, کہ جس کو ایبنڈنٹ کیا ہے ریاست نے, جس کو ایبنڈنٹ کیا تھا یا چھوڑ دیا تھا اپنے حال پر اس وقت کی MMA حکومت نے, کہ جو 7 پارٹیوں کی مذہبی پارٹیوں کی حکومت تھی, اور جو اپنی بچیوں کو سیف نہیں کر سکے. مذہب کے نام پہ یہ لوگ ووٹ تو لے لیتے ہیں, لیکن جب لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں ان دنوں اس بات میں رپورٹنگ کرتا تھا نیو یارک ٹائمز کے لیے اور ڈان کے لیے. ان دنوں جو ایک عاطف صاحب تھے وہ ان کے انفارمیشن منسٹر تھے. ان سے میں کے انفارمیشن منسٹر سے میں بات کر لیتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے اس بات میں کیا ہو رہا ہے, یہاں کوئی سانس نہیں لے سکتا, بچوں کی اسکول بند ہو رہے ہیں. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے اس نے یہ اشارہ مجھے کیا کہ میں نے ذبح نہیں ہونا, یہ ان کی مذہبی اوقات ہے. یعنی یہ منسٹر کہتا ہے, یہ منسٹر نے مجھے کہا, اور ملالہ یہاں پر اٹھ کے اس نے چیلنج کیا سب لوگوں کو, ریاست چپ بیٹھی ہے, حکومت چپ بیٹھی ہے, دنیا جو ہے یہاں پر جو ہے نا جنگ کے لیے پورا سامان اس نے کریٹ کیا, ایک ملالہ اٹھ کھڑی ہوئی. سو وی نیڈ ٹو سلوٹ ہر.
بحث اس بات پہ ہے کہ کنسپیریسی تھیری کہاں سے کریٹ ہو جاتی ہے. کنسپیریسی تھیری اس طرح کے جو مظالم ہوتے ہیں, اس طرح کے المیے جو ہوتے ہیں, یعنی جس بچی کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے ایز اے سوسائٹی, جس بچی کے لیے ہم نے ایجوکیشن کا سامان کرنا ہے اور اس کو اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ فزکس میں کر سکے پی ایچ ڈی, کیمسٹری میں سائنسدان بن جائے یا پولیٹیشین بن جائے, ہم نے اس کے سر میں گولی داغنے کا سامان پرووائڈ کیا اور اس کے اوپر پھر المیے پہ المیہ کہ اس کے پیچھے پروپیگنڈے بھی شروع کر دیے. آرگومنٹ یہ ہے, اب یہ آرگومنٹ بھی ہے کہ کون یہ کر رہا ہے اور مستفید کون ہو رہا ہے اس سے. تو نہ صرف طاقت کے علمبردار اس سے مستفید ہو رہے ہیں, پاکستانی ریاست سے لے کر ایم ایم اے تک اور مذہبی پارٹیوں تک جنہوں نے سارے پروپیگنڈے کیے اور کنسپیریسی تھیریز تیار کی, بلکہ ویسٹ میں بھی ایک سیویئر جو کمپلیکس کی ہم نے بات کی, وائٹ کلاس, وہ اس طرح کے براؤن لوگوں کو سیو کر کے پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے سویلائزیشن سب سے اونچی ہے, ہم جو اسٹرکچر کریٹ کیے ہوئے ہیں اس میں لوگوں کے لیے زندگی کا سامان پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ بھی کم ہے, یہ تو پولیٹیکل ڈائمینشن ہے. آپ اس کا اکنامک ڈائمینشن دیکھیں, ملالہ کی پوری سٹوری جو جدوجہد سے بھرپور ہے وہ کس طرح کموڈیفائی ہو رہی ہے. یعنی مارکیٹ میں ملالہ اب ایک کموڈٹی ہے, اس کی سٹوری. ملالہ کی سٹرگل ریئل ہے, ہماری سٹرگل ہے, ہم اون نہیں کر رہے, ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ریاست کی اس کنسپیریسی تھیریز جو اس نے سامان پرووائڈ کیا ہے, لیکن اس کو ویسٹ کے پاور نے اڈاپٹ کیا, اس کو ویسٹ کے مارکیٹ نے اڈاپٹ کیا. ہر جگہ جہاں ملالہ جاتی ہے وہاں اس کے ساتھ کموڈیفائنگ فورسز جاتی ہیں, اس کے ساتھ پولیٹیکل فورسز جاتی ہیں. جسٹن ٹروڈو اور اس کا پارلیمنٹ کھڑا ہو جاتا ہے, انگلینڈ میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے, امریکہ میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے, اور ملالہ جہاں جاتی ہے ان کو احساس ہوتا ہے کہ وی آر دا ریسکیور پیپل. ہم نے ایک بچی کو نہ صرف بچایا بلکہ ایک بچی پہ پورا ایک کاروبار سیٹ کیا. تو یہ پرپس تھا میرا. اور لیکن اس کے ساتھ ایک اور سٹوری ہے, آپ یہ کمپلیٹ کر لیں جانے سے پہلے. عافیہ صدیقی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے ابھی اس پہ. لیکن ان اے نٹ شیل جو آپ نے کہا وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ملالہ کی ایک ہیروئک ریئل سٹوری ہے, لیکن ملالہ جو ہے اس کے ساتھ وہ کیا گیا کہ اس کو ایک کاب ویب جو لاہے کے جالے میں جو ہے اس کو پنسا دیا گیا تاکہ اس کی سٹوری اس کے قوم کی سٹوری نہ بن سکے. یہ ریاست کو منظور نہیں ہے کہ وہ پشتون قوم کی سٹوری ہو. وہ انگریزوں کی سٹوری تو بن جائے, وہ امریکنز کی سٹوری بن جائے, لیکن وہ یہاں پر اویئرنیس نہ لا سکے کیونکہ ریاست کو پشتون ایک فارم میں ایکسیپٹیبل ہے, دوسرے فارم میں نہیں. عرفان, اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے ہم نے دوسرے کیس پر بھی آنا ہے. عافیہ صدیقی دیکھیں جو نیورو سائنس میں کہتے ہیں کہ اس کے بڑے کارنامے ہیں, پاکستان سے اس کا تعلق ہے, امریکہ کے اندر اس نے پی ایچ ڈی ان چیزوں میں کی تھی, اور کہتے ہیں کہ کراچی سے وہ بچوں کے ساتھ غائب ہو گئی یا اس کو غائب کر دیا گیا, اور پھر کافی عرصے بعد پتہ چلا کہ جی وہ تو باگرام میں ٹارچر سیل کے اندر ہے, جو امریکن فورسز کا بیس بھی تھا, لیکن یہ ساتھ ساتھ وہ ٹارچر سیل بھی تھا کہ پھر وہاں سے لوگوں کو گریجویٹ کر کے گوانٹانامو لے جاتے تھے, اور پھر اس کو وہی امریکہ لے جایا گیا, اور امریکہ میں پھر اس پر یہ کیس چلایا گیا کہ جی اس نے امریکن فورسز کو مارنے کی کوشش کی تھی, گن چھین کے مارنے کی, جس میں اس کو 86 ایئر کی سزا ملی ہے, اور ابھی تک وہ وہاں پر اس جیل میں ہے. لیکن اس کی سٹوری کے ساتھ بھی بہت ساری کنسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں, اس کے بارے میں دیکھیں. آپ اگر عافیہ صدیقی کی سٹوری کو انسانی المیے کے علاوہ دیکھیں گے تو آپ اس کو کنسپیریسی تھیوری ہی بنائیں گے, آپ بھی بنائیں گے, میں بھی بناؤں گا. وہ انسانی المیہ ہے, وہ المیہ اسٹرکچرلی پروڈیوسڈ ہے, ریاستوں نے پروڈیوس کیا ہے. یعنی عافیہ صدیقی کے ہسبینڈ کو $70,000 سعودی عرب سے ملتے ہیں یا کسی گلف کنٹری سے ملتے ہیں. امریکہ میں یہ دونوں رہائش پذیر تھے, ان کے شاید بچے بھی تھے ان دنوں. اس کی اپنی انکلینیشن اگر کسی ٹیرر آرگنائزیشن کی طرف تھی بھی, یا وہ رجت پسند تھی, یا وہ اسکارف پہنتی تھی, یا اس کے آئیڈیاز یا آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ پرتشدد تھے, تو اس نے کوئی تشدد نہیں کیا. اس کی آئیڈیالوجی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہے, لیکن جب تک اس نے تشدد نہیں کیا, کسی ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو القاعدہ میں شامل سمجھے.
اب اس کے شوہر کو اگر 70,000 روپے ملے اور اس کو CIA نے یا FBI نے ٹریس کیا اور اس کا کنیکشن بنتے بنتے جو ہے نا عافیہ صدیقی کے ساتھ بھی بنا، کیونکہ انہوں نے اس سے کچھ شکار کے سامان لینے تھے وغیرہ کچھ، اور اس کو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز نے جوڑا کہ یہ بم یورینین بم کوئی بنا رہی تھی، اور وہ جب پاکستان آئی تھی تو اس کو یہاں سے کراچی سے ان لوگوں نے گرفتار کیا یا اغوا کیا جنہوں نے پہلے ہی گنٹونامو بے کو بھرا ہے آلریڈی، اور اس پہ سے ہر کسی کے پیسے لیے ہیں. اور دیکھو دوسرا، ایک سعودی عرب حکومت، وہاں سے پیسے آئے، کس طرح آئے کسی نے ٹریس نہیں کیا، کس نے بھیجے، پورا ٹریل اس کا ہونا چاہیے تھا، نہیں کیا. عافیہ پہ بات آ رہی ہے، امریکن حکومت نے اس کو نہیں کیا، عافیہ کو پکڑا، کیونکہ وہ پرفیکٹ کیس تھا پورے مسلم ورلڈ کو اس میں بند کرنے کے لیے، جو ہے نا جیل میں اس کے آئیڈیا کو کہ یہ سارے ٹیررسٹ ہیں، یعنی جو القاعدہ کا ایک بیانیہ وہ بنا رہے تھے، اس میں یہ فٹ کیس آ رہا تھا. یہاں پر پاکستانی ریاست نے اور یہاں کے علمبرداروں نے جو سلوک کیا عافیہ کے ساتھ، اس کو پکڑ کے اس کو دے دیا، جس کو بھی دے دیا وہ ملی باگرام سے. پھر باگرام میں وہاں پر افغان جو ریاست ہے اس کے، یعنی ان کے گارڈز نے کہا جاتا ہے کہ ان کو ریپ کیا وہاں پر. ہاں اگرچہ افغان ریاست نے کہہ دیا تھا ان دنوں کہ ہم حوالے نہیں کریں گے امریکہ کو، امریکہ نے زبردستی برائب کر کے کچھ لوگوں کو اس تک ایکسیس حاصل کیا، اور وہاں یہ ڈرامہ بنایا کہ اس نے ہم پہ اٹیک کیا ہے، اور اس کو وہاں سے پھر لے گئے امریکہ. اب یہ پوری سٹوری میں کیوں بتا رہا ہوں، گنٹنامو میں لے گئے اس لیے بتا رہا ہوں. نہیں گنٹنامو نہیں، امریکہ عافیہ تو گنٹنامو میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ پوری سٹوری میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ انسانی المیہ ہے یا نہیں ہے کہ ایک ایڈیالوجی سے آپ کو اختلاف ہے ریاستوں کو، اس کے اوپر سٹوری پہ سٹوری بن رہی ہے. اب اس کے ارد گرد جو کمپلیکیشنز ہیں اس کو کنسپیریسی تھیریز کہا جاتا ہے. کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ڈر کے مارے پاکستان ریاست پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی امریکہ کا پروردہ ہے وہ امریکہ کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، کسی کی ایڈیالوجی سعودی عرب سے آ رہی ہے وہ سعودی عرب کو بلیم نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک نہتی خاتون اور اس کے بچوں پہ جو گزری اس پورے واقعے میں نے دوبارہ کہا کہ ہمیں اس کے ایڈیالوجی سے اختلاف ہو سکتا ہے اور بہت بڑا اختلاف، لیکن یقین کریں وہ اتنا دلخراش قصہ ہے عافیہ صدیقی کا جو ان ریاستوں نے امپوز کیا، اور اس کے ارد گرد جو کنسپیریسی تھیری صرف اس لیے ہے کہ وہ قصہ سامنے نہ آئے، کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ کس نے ان میں کتنے پیسے کھائے ہیں. مثال ایک وقت میں امریکہ نے آئیڈیا پیش کیا کہ ہم شکیل افریدی کے بہانے اس تبادلے کے طور پہ ہم آپ کو عافیہ صدیقہ دے دیں گے، آپ شکیل افریدی دے دیں. شکیل افریدی وہ ڈاکٹر کہ جس پر یہ بلیم ہے، حالانکہ اس کو سزا اس میں نہیں ملی، کہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد کے اندر لوکیشن جو ہے معلوم کرنے میں امریکہ کی اس نے ہیلپ کی تھی. اور پھر اس کو سزا جو ہے ہماری عدالت نے اس بات کی تھی کہ آپ نے منگل باغ، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ تھا، کہ آپ کے شکیل افریدی نے اس کو 20,000 روپے چندے کے طور پر دیے تھے، تو کہتے کہ آپ نے ٹیررزم کو فنڈنگ کی ہے. سزا اس بات کی دی ہے. جس طرح کہ فیض حمید کو جو ہے نا پراپرٹی پہ گرفتار کیا، حالانکہ اس کا سب سے بڑا کرائم یہ ہے کہ اس نے افغانستان سے 10-15 ہزار یا جتنی بھی طالبان تھے وہ لائے. تو خیر بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھو کنسپیریسی تھیری اگر آپ بلیو کرتے ہیں یا میں بلیو کرتا ہوں تو اتنی ہی مجرم ہے جتنی ہماری ریاستیں مجرم ہیں. یہ کنسپیریسی تھیری نہیں ہے، یہ انسانی المیہ ہے جس پہ یہ سٹرکچرز، یہ ریاستیں پنپتی ہیں، اور وہ اس کے ارد گرد ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے جس میں آدھی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے اور آدھی آپ کو نہیں ملتی. تو اس میں آ رہا ہوں، مثال ایک دفعہ جو شکیل اور اس کے تبادلہ اب وہ کیوں نہیں لانے دے رہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے لوگوں نے پیسے لیے ہیں، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت سی سٹوریز کھلیں گی. اگر عافیہ صدیقی باہر آتی ہیں اور اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو اور وہ بتا سکیں کہ اس کے ساتھ پورا ہوا کیا ہے، تو جو پوری سٹوری عافیہ صدیقی کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، اور جیسے ہیومن سینٹیمنٹس اور خاص کر جو کنزرویٹو طبقے ہیں پاکستان میں، ان کے سینٹیمنٹس وہ تو اسٹیٹ کے الائز ہیں. اگر عافیہ صدیقی وہ قصے بتاتی ہے تو جو وہ سینٹیمنٹس ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ریاست اور امریکہ کی ریاست میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ سٹوریز کچھ حد تک ڈیبنک ہو جائیں گی. ہاں، لیکن عرفان ملالہ کے کیس میں تو آپ نے کہا کہ اسٹیٹ کو لیجیٹیمیسی وہ چاہیے تھی
کہ جی وہ اپنے ایک سٹیزن کو بچانے کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ سب کچھ وہ کرے گی. عافیہ صدیقی کے حوالے سے پھر لیجیٹیمیسی کا سوال کہاں چلا جاتا ہے؟ ہاں، عافیہ صدیقی کے ساتھ لیجیٹیمیسی کا سوال اس طرح بنتا ہے. مثال اللیبی ایک بندہ تھا، بالکل. تو جب امریکہ کو 2007 میں عراق جانا تھا افغانستان سے، تو انہوں نے WMD کا بہانہ بنایا. تو 3 ہاں کچھ ریزنز میں لیبی بھی ایک ریزن تھا، یعنی وہ القاعدہ کا بندہ تو تھا لیکن اس کا صدام سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس سٹوری کو کنسپیریسی تھیریز کریٹ کر کے کہ صدام بھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے، اور اللیبی کو پکڑا اور اس کو پھر پنش کیا، اور اس کے ایویڈنس کو، اور اس کو یہ تھریٹ دی گئی کہ ہم آپ کی والدہ کے ساتھ برا حشر کریں گے اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ میں صدام یا عراق میں WMD کے لیے کام کر رہا تھا. یہی حال جو ہے عافیہ صدیقی اور اس طرح جو ہے نا ملالہ، ڈفرینٹ سٹوریز ہیں. لیکن ان ذریعوں سے، ان کنسپیریسی تھیریز سے ریاستیں جو ہیں وہ اپنی مورل پوزیشنز کریٹ بھی کرتی ہیں اور اپنی ملٹری پوزیشنز کو جسٹیفائی بھی کرتی ہیں. ملالہ کے ذریعے انہوں نے ایک مورل سٹانس لیا، اس جگہ پہ انہوں نے اپنے حملوں کو جسٹیفائی کیا طالبان کے خلاف، القاعدہ کے خلاف جو ہے نا افغانستان میں اور پاکستان میں، اور کہا کہ وہاں ایسا گروپ ہے کہ جو لوگوں کو تعلیم کے لیے نہیں چھوڑ رہا، بچیوں کے حقوق کے خلاف ہے، یا خواتین کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دے رہا. اب دیکھو کنٹرڈکشن، وہی ریاست جو ملالہ پہ اتنا سٹینڈ لیتی ہے، وہی ویسٹ، وہ ابھی افغانستان میں خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کی اسکول جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے 6 سے آگے، لیکن اس پہ ان کا سٹینڈ نہیں ہے. انہوں نے دوہا کاٹ کیا اس کے ساتھ. یہی پی ٹی ایم نے ریسنٹلی اپنے جرگے میں ان کے جو وہ تھے، ہم کہتے ہیں وہ اعلامیہ کے جو شق تھے، اس میں ایک شق جو ہے وہ یہ تھا کہ افغانستان کے طالبان جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ عورتوں یا لڑکیوں کی تعلیم سے پابندی جو ہے وہ ہٹا دے. میرے خیال میں صرف یعنی پی ٹی ایم جو ہے پشتون تحفظ موومنٹ، وہ واحد ایک آواز تھی کہ جو افغانستان کے خواتین کے لیے آواز اٹھی، کیونکہ وہ پشتون تھے، قوم تھے، ان کو پتہ تھا، اور ایک انسانیت کے ناطے بھی کہ ہم پہ جو گزری ہے وہ افغانستان کے لوگوں پہ نہ گزرے. میں اس میں آخری بات صرف یہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں جو ہے نا ملالہ یا اس طرح کی سٹوریز ہم نے بیان کی، اس کے ساتھ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس کی آپ نے بات کی، التوسر کی. آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس جو ہے وہ بالکل سٹیمولیٹ کرتا ہے جو کورسو اسٹیٹ اپریٹس ہوتا ہے. آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس کے بغیر کورسو اسٹیٹ اپریٹس نہیں چل سکتا. یعنی کوئی بھی ملٹری وہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس کے نیریٹو کے بغیر آپریٹ نہیں کر سکتی. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کنسپیریسی تھیریز آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس کا حصہ ہیں. آدھا سچ، آدھا ٹروتھ، یا انفارمیشن کو بلاک کرنا یا آدھا بتانا. لیکن جب ہم ریاستوں کی پوزیشن لے لیتے ہیں اور ان پہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ان کنسپیریسی تھیریز کو اپنے بلیف کا سسٹم بلیف کا حصہ بناتے ہیں، ہیومن میزری کو آئیڈیولوجیکل لینس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی عافیہ صدیقی کی مزری تو مزری ہے، لیکن ملالہ کی مزری نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی وہی پوزیشن لیے ہوئے ہیں جو ہمارے ریاستیں آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اپریٹس کے لینس کے نیچے آدھا سچ بتا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے، یہ انڈیویژول یا قوموں کا مسئلہ نہیں ہے. 5th جنریشن وار اسٹرکچرل پرابلم ہے، کنسپیریسی تھیوری ہے. ملالہ کی سٹوری جینوین سٹوری اور جینوین مزری پہ ایک اور سٹرکچر بنانا، چاہے مارکیٹ ہو چاہے ریاست ہو، یہ کنسپیریسی تھیوری ہے. اور اسی طرح سے کنسپیریسی تھیوری ہے جس طرح عافیہ صدیقی کی مزری کو اور اس کی ایڈیالوجی کو ایسے بڑا چڑھا کے پیش کرنا کہ جیسے یہی ذمہ دار تھی، اور ان ریاستوں کے کرتوت کو چھپانا. جو شخص یہ پوزیشن لیتا ہے وہ کنسپیریسی تھیوری کا نہ صرف شکار ہوتا ہے، وہ آگے پھیلاتا ہے، اور وہ ریاست کا علمبردار ہوتا ہے، اور ریاست کے نیریٹو کے نیچے وہ اپنے ہی لوگوں کا استحصال کر رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. آج ہم نے جو کانسپیریسی تھیوری پہ بات کی، اس کے کئی ایگزامپلز ہم اور لے سکتے تھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے 2 ایسے ایگزامپل لے لیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں بڑے کنٹیسٹڈ کیسز تھے، اور ان دونوں کے درمیان ہمیں ایک
تضاد بھی نظر آتا ہے کہ یعنی مثال کے طور پر ملالہ کو ویسٹ امبریس کرتی ہے، ہمارے اپنے لوگ یہاں پر جو ہے وہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. عافیہ صدیقی کو ویسٹ والے نفرت کر کے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے وہ اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں ذرا اس چیز پر غور کرنا ہوگا. اور دیکھیں میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ایک انفارمڈ اور اویئرڈ سٹیزن بننا جو ہے یہ ایک پریویلیج ہے، اور اس کے لیے ٹھیک ہے ہمارے سامنے بہت سارے ہرڈلز بھی ہوتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر بھی ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. کانسپریسی تھیوری سے بچنے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی اپنی انرجی اور تھوڑا سا اپنا وقت لگا لیں کہ جو انفارمیشن ہم تک پہنچتا ہے اس انفارمیشن کو کریٹیکلی ایویلویٹ کر دے اس بنیاد پر کہ اس سے متضاد کون سی انفارمیشن ہے، اور اگر اس متضاد انفارمیشن کو ہم اس پکچر کا حصہ بنا دیں تو کیا تصویر یہی کی یہی رہے گی یا کہ ہمیں دوسری نظر آئے گی. اس لیے ہمیں یہ امید یہ تمنا نہیں رکھنی چاہیے کہ ریاست ہمارے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ ایک ایسا معاشرہ بنائے گی کہ جس میں ہر شخص انلائٹنڈ ہوگا. یہ ریاستوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہ انڈیویجول ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے انفرادی طور پر اور پھر انفرادی سے لے کر ایک دوسرے کے ساتھ کامن فرنٹس بنانا، کامن الائنسز بنا کے ایک گفتگو کو ڈائلاگ کا صورت دینا، اور پھر اس ڈائلاگ کو آگے لے جانا اس صورت میں کہ اس کا کوئی اختتام نہ ہو، کیونکہ ہر نئی صبح کے ساتھ ہمیں ایک نیا ڈائلاگ اور ایک نئے سیٹ آف انفارمیشن جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اجازت دیجیے مجھے ڈاکٹر فیض اللہ جان اور میرے ہمکار ڈاکٹر سید عرفان اشرف کو اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. اپنا